ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ابتدائی دور کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، جنہوں نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ دین اسلام کی خدمت میں گزرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر تفصیل سے نظر ڈالی جائے تو یہ ایک ایسا شاندار اور جرأت مندانہ سفر نظر آتا ہے جس میں آپ کی ذاتی صفات، اخلاق اور پختہ عزم کی جھلکیاں واضح نظر آتی ہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے تاکہ ان کی شخصیت کا بھرپور تعارف ہو سکے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان قریش مکہ کے اہم ترین خاندانوں میں سے ایک تھا اور آپ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی میں آپ نے قریش کے رسم و رواج کے مطابق تجارت کی تھی اور آپ کے خاندان کا شمار مکہ کے معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ آپ کا شمار قریش کے جلیل القدر شخصیات میں ہوتا تھا اور آپ کی سچائی، امانت داری اور عقل مندی کی شہرت پورے مکہ مکرمہ میں تھی۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیل بنایا، جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق و سچ کا پیکر قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب و جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے انکار کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے مقام و مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد القابات ہیں جو ان کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی القابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مرحمت فرمائے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا۔ اسی مناسبت سے آپ کا لقب عتیق بڑھ گیا۔ اور ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ اسی طرح صدیق لقب بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دیا، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احد، پرسکون ہو جاؤ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت تصدیق کی وجہ سے دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور آپ کی حلیہ مبارک کا۔ ناظرین، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش عام الفیل سے کتنی مدت بعد ہوئی۔ اس مدت کے متعلق عام الفیل کے بعد 3 سال، 2.5 سال اور 2 سال چند ماہ جیسے متعدد اقوال مروی ہیں۔ اپنے اپنے والدین کے ہاں عمدہ پرورش پائی۔ آپ کے والدین کا اپنی قوم کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خصائل حمیدہ کے پیکر اور قوم کے معزز فرد ٹھہرے۔ جہاں تک آپ کے حلیہ مبارک کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سفید رنگت، چست اور نحیف بدن کے مالک تھے۔ سیرت نگاروں نے مختلف راویوں سے آپ کا حلیہ مبارک یوں بھی بیان کیا ہے کہ آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد و قامت، نازک بدن، جھکتی کمر، پتلے چہرے، چھوٹی آنکھوں، اٹھے ہوئے باند سے اور تنگ نتنوں والی ناک، پتلی پنڈلیوں، مضبوط رانوں، ابری ہوئی پیشانی کے مالک تھے۔ آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے۔ آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگتے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر کنبہ و قبیلے اور خاندان کی بات کریں تو آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ابوبکر، آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہی کا حق بنتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔ ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی اسلام کی بشارت دے دی تھی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام و نسب سلمہ بنت صخر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم اور کنیت ام الخیر تھی۔ آغاز اسلام ہی مشرف با اسلام ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی تعداد 4 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام رومان تھیں۔ ان کا تعلق رومان سے تھا۔ مکہ میں ان کا شوہر حارث انتقال کر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی اور آپ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیوی اسماء بنت امیس تھی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ نے بھی ابتدائی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار کے رقم جانے سے پہلے ہی مشرف با اسلام ہو گئیں۔ اولین مہاجرین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر انہی کے ساتھ ہجرت مدینہ بھی کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی اور ان سے ان کا بیٹا محمد پیدا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بنت زید تھیں۔ آپ سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی اگر بات کی جائے تو ان کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ہیں۔ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ آپ شجاعت و بہادری میں معروف تھے اور اسلام لانے کے بعد کئی موقعوں پر آپ نے بہترین کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہجرت مدینہ کے معاملے میں حضرت عبداللہ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ وہ دن کے وقت اہل مکہ کے درمیان کی جانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے غار ثور میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد محترم کو ان حالات سے آگاہ کرتے۔ غزوہ طائف میں انہیں ایک تیر لگا جس کا زخم تا دیر باقی رہا، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مدینہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ حجۃ الوداع کے سال پیدا ہوئے اور قریش کے نامور جوانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیٹی اور بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حاملہ تھیں اور اسی حمل کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو ہجرت کے بعد اسلام کے سب سے پہلے فرزند تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کی عمر کو پہنچیں اور اس کے باوجود عقل سلیم کے مالک رہیں اور دانت بھی صحیح سلامت رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر صرف 6 سال اور رخصتی کی وقت 9 سال تھی۔ صحابیات میں سے سب سے بڑھ کر علم و فضل کی آپ مالک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے مثال تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی تھیں۔ آپ سے جو روایات بیان کی گئی ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے 174 احادیث بخاری و مسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں، جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال اور چند ماہ عمر پا کر 57 ہجری میں فوت ہوئیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر باری آتی ہے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام کلثوم کی والدہ کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وفات کے وقت کہا تھا کہ میں تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اپنی بہن عاصمہ کو تو میں جانتی ہوں، یہ دوسری کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بنت خارجہ کا حامل ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی۔
کلثوم سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور وہ معرکہ جمل کے دوران شہید ہو گئی۔ آپ کی عدت کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ مکرمہ لے گئیں اور آپ کو حج کرایا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا مختصر سا تذکرہ۔ ناظرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے علاوہ کسی بھی خاندان کے نسل در نسل 4 اشخاص ایسے نہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مبارک خاندان میں شرف صحابیت کی یہ درخشاں مثال موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ اسما کے والد ابوبکر اور حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ، یہ سب صرف صحابیت کے رتبے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے والد، والدہ اور اولاد سب مسلمان ہو اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرف یگانہ صرف اور صرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں جاہلیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے اور ان کے کردار کا۔ عہد جاہلیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے متعدد قبیلوں کے منتخب افراد انتہائی شرف و اعزاز کے مالک تھے، جن میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان 10 عظمت اور رفعت کے حامل افراد کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ بنو ہاشم میں حضرت عباس بن عبد المطلب عظیم شخصیت تھے، وہ حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ بنو امیہ میں ابو سفیان بن حرب سرکردہ تھے، ان کے پاس قریش کا علم اور جھنڈا تھا۔ بنو نافل میں حارث بن عامر معزز ترین فرد تھے، قریش کی جمع شدہ مال میں سے پریشان حال مسافروں اور پردیسیوں کی مدد کرتے تھے۔ بنو اسد میں عثمان بن طلحہ بن زامہ بن اسود ایک اہم مشیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ قریش اس وقت تک کسی معاملے پر اتفاق نہ کرتے جب تک اس معاملے کو عثمان بن طلحہ کے آگے پیش نہ کرتے۔ بنو مخدوم کے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس لشکر کشی کے لیے مال و اسباب جمع کیا جاتا تھا۔ بنو عدی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ شخصیت تھے اور اب زمانہ جاہلیت میں سفیر کے منصب پر فائز رہے۔ بنو جمع کے صفوان بن امیہ تیروں میں سے قسمت کا حال بتاتے تھے۔ بنو سہان کے حارث بن قیس فرمان روائی کے منصب پر فائز تھے۔ بنو تین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین شخصیت تھے۔ دیت اور جرمانوں کی رقم ادا کرنے کے سلسلے میں آپ ہی پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کسی کے معاملے کی ذمہ داری اٹھا لیتے تو قریش اس کا پاس رکھتے اور جس پر دیت اور جرمانے وغیرہ کا بار ہوتا آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ خوب تعاون کرتے، حتیٰ کہ وہ ادائے واجبات سے عہدہ برار ہو جاتا۔ اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کو بڑا اعزاز اور امتیاز حاصل تھا، آپ قریش کے ممتاز سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہر مصیبت زدہ شخص کے کام آتے تھے۔ مکہ بھر میں آپ سے زیادہ کوئی مہمان نواز نہ تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ذکر کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی صفات اور علم و انصاف کا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب اور اخبار عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس فن میں آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ اس علم میں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ماہرین علم انصاب کے استاد تھے۔ آپ میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کسی کے نسب کو بیان کرتے ہوئے کسی کا عیب ظاہر کرنے کے بجائے ستر پوشی سے کام لیتے۔ یقیناً آپ قریش میں بہترین نصاب اور فن میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر قریش کے انصاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ عہد جاہلیت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے سرزمین شام سے بصرہ تک تجارت کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے۔ آپ کے راس المال کا اندازہ 40,000 درہم لگایا جاتا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ آپ انفاق فی سبیل اللہ کے جود و کرم جیسی صفات میں بھی بے نظیر تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے شرف و فضل اور عمدگی کے معترف تھے۔ آپ کے علم، فن، تجارت اور حسن سلوک کی وجہ سے آپ کو لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ دیکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے جا رہے تھے تو ابن دغنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ محتاج لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندہ اور غریب لوگوں کے قرض کے اور دوسروں کے بوجھ اپنے سر لیتے ہیں۔
اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد جاہلیت میں بھی پاکیزہ سیرت کے حامل تھے، حتیٰ کہ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ عہد جاہلیت اور اسلام دونوں میں آپ کبھی شراب کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ ایک شرابی کے پاس سے گزرے جو نشے کے غلبے کی وجہ سے گندگی کو ٹٹول ٹٹول کر اپنے منہ کے قریب لاتا اور پھر بدبو کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لیتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ بدبو آنے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ پر شراب کو حرام کر لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلاغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بتوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عظمت اور رفت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑے دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گرا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی روشن عقل سلیم الفطرت اور عمدہ اخلاق نے ان تمام افعال سے بچائے رکھا جو عزت و اکرام اور اخلاق کے کردار کو پراگندہ کرتے تھے اور عقل سلیم اور انسانی فطرت کے منافی تھے۔ یقیناً ایسے لوگ ہی تبلیغی اور دعوتی تحریکوں کا ہراول دستہ بنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے افضل ترین فرد ہونے کا اعزاز پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیر و بھلائی کے پیکر ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہلی زندگی پر یوں تاریخ لگائی جاتی ہے کہ وہ شخصیت جس نے بتوں کے درمیان پرورش پائی جبکہ رہنمائی کے لیے کسی دین یا شرع کا وجود نہ تھا۔ ان کے شرف و فضل اور اخلاق و کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ انہی کا یہ مقام ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے قبول اسلام سے سبقت لے گئے اور وقت کے طاغوتوں کا سر نیچا کر کے اللہ کے اور اس کے سچے دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ وہ جس نے اپنے ماننے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں سے گندگی دھو ڈالی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کیا کہنے۔ آپ جاہلیت میں بھی عظمت اور رفت کے مینار اور اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کے عمدہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی گواہی سے اہل مکہ رتب النساء تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص و عیب کا تانا نہ دیا، جبکہ ضعیف مسلمانوں کو وہ اس طرح کی تانا زنی کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف یہی عیب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں آمد و رفت جاری رہتی۔ جاہلیت میں مختلف ادیان و مذاہب خصوصاً عیسائیت کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا۔ توحید کے علمبردار اور سچے دین کے متلاشی گروہ کے ساتھ آپ کو انتہائی وابستگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور زید بن عمر کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمر سے پوچھا کہ بھلائی کے طالب صبح کیسے دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی کے ساتھ۔ امیہ کہنے لگا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ نے شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کی سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کسی نبی کے انتظار یا باعث کا علم نہیں تھا۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ میں نے انہیں اپنی بات سنائی تو کہنے لگی کہ اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا۔ میں انساب کا علم رکھتا ہوں اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا؟ بتانے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ نہ وہ ظلم کرے گا اور نہ وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ جب صرف ابتدائی 1.5 سال میں 150 لوگ ہی مسلمان تھے تو وہ سب ارقم بن ابی ارقم کے گھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جبکہ مکہ کے کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کی حد کر دی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم خرچ کر کے ان سب کو آزاد کروایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل رقم صرف 40,000 درہم تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو غریب لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی پر بے تحاشا دولت بہاتے دیکھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹا، ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم چست اور توانا غلاموں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے احسان مند رہتے اور مشکل وقت میں تمہارے کام آتے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو آزاد نہیں کراتا، میں تو اس کا وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا، تو پتہ چلنے پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری وہاں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت وہاں سے روانہ کیا۔ تو کفار نے اس وجہ سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک کافر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر تک چھوڑ آیا۔ تو جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو زبان کھولی، تو پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کا حکم دیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرماتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے تو وہاں ایک مشرک قبیلے کا سردار ربیعہ، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعظیم کرتا تھا، وہ آپ کو مکہ واپس لایا اور کفار سے کہا کہ ابوبکر کو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ کفار نے ربیعہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ابوبکر کو اس کی تاکید کرتے رہنا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھروں میں ہی کر لیا کرے، وہاں جس طرح چاہے نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت مدینہ کا حکم ملا تو وہاں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہجرت سے پہلے ایک عظیم الشان واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوع پذیر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو معراج پر گئے اور اگلی صبح مکہ والوں کو معراج کے متعلق بتایا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیے اور تصدیق چاہی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر سچ ہے، اور اس گواہی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ ناظرین، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد خدمت خلق میں سب سے آگے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے، اکثر بھیڑ بکریاں خود ہی چرا لاتے، محلے میں اگر کسی کا کام ہوتا تو وہ بھی کر دیا کرتے، ناداروں کی مدد کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبی اور روحانی سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کا واقعہ ایک اہم اور غمگین لمحہ تھا، کیونکہ آپ نے اسلام کی تاریخ میں بے شمار خدمات انجام دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست کی قیادت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ عمر بھر اپنے جسمانی طور پر فعال اور مضبوط رہنے کے باوجود بڑھاپے اور بیماریوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل عرصے سے بخار اور کمزوری کی حالت میں مبتلا تھے۔ بعض روایات کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی شدت بڑھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی موت قریب ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی حالت بہت کمزور تھی اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے امور میں اہم رول ادا کرنا پڑا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا، جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے قریب آپ نے اپنے آخری وقت میں کچھ اہم باتیں کی اور وصیتیں کی۔ ایک اہم بات جو حضرت ابوبکر نے
کی وہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عمر کی جانب دیکھتا ہوں، تم میرا ایمان اور عمل دونوں اچھے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین مسجد نبوی میں ہوئی، جہاں آپ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ یہ مقام اسلامی تاریخ میں ایک مقدس مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔